السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مختلف وفود حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت کس طرح سے کرتے تھے، اور ایک داعی کے لیے ان واقعات کو جاننا اور حکمت کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ واقعات ہم پڑھ چکے تھے، آج ہم اگلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ تجلیات نبوت کتاب ہے، صفحہ نمبر 345 ہے، اہل طائف کا وفد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کر لیا تھا، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہیں ان کی جگہ چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی آپ کے پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا، اس لیے اس کا خیال تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، لیکن لوگوں نے ہر جانب سے تیر چلا کر اسے جان سے مار ڈالا۔ پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں گرد و پیش کے عربوں سے جنگ کی طاقت نہیں، لہٰذا عبد یا لیل بن عمر کو دوسرے 5 اشراف کے ساتھ مدینہ روانہ کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی جب ہیں اسلام قبول کر کے گئے تو جہتے ہی ہلاک ہو گئے، یعنی شہادت کا درجہ پا گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے 5 اشراف کے ساتھ عبد یا عمر لیل بن عمر کو مدینہ روانہ کیا۔ یہ رمضان 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کرایا تاکہ وہ قرآن سنیں اور لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ یہاں پر ان کو کیا دکھایا جا رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے اور یہ کہ وہ نماز کا جائزہ لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ جو اس کا ترجمہ نہیں بھی جانتا اس کے دلوں پر بھی یہ اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس قرآن کو سن کر اسلام کی طرف مائل ہوئے، حالانکہ انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کلام کیا کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ذہنی اور روحانی مریضوں کو قرآن سنایا گیا تو وہ شفا یاب ہو گئے، اور وہ حیرت میں پڑ جاتے تھے کہ کیسا کلام ہے، حالانکہ ان کو اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، اور اسی بات سے وہ پھر اسلام کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کی ایک مومن کی زندگی میں اتنی اہمیت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نماز وہ نظم و ضبط سکھاتی ہے جو آپ کی پوری زندگی پر محیط ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظم و ضبط سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہی 2 چیزیں تھیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشاہدہ کروائیں۔ یہ لوگ ٹھہر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ مسلمان نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ انہیں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری کی اجازت دیں، اور یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان سے نمازیں معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی یہی صورتحال ہے۔ غیر مسلمز کو تو چھوڑیں، اگر آپ مسلمانوں کی طرف دین کو لے کے جائیں اور انہیں یہ کہیں کہ اصل دائرہ دین میں داخل ہو جائیں، تو کچھ برائیاں اس طرح سے گھٹی میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب اور اس طرح اگر وہ ہمیں انکار کرے تو ہم کتنے غصے میں آ جاتے ہیں نا، کہ ہم زنا نہیں چھوڑیں گے، شراب نوشی نہیں چھوڑیں گے، سود خوری کی ہمیں اجازت دے دیں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواہ نان مسلم معاشرے ہوں یا مسلمان معاشرے ہوں، حلال و حرام کی تمیز بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کمائی کے ایسے ایسے ذرائع نکل آئے ہیں جس میں واضح طور پر حرام موجود ہے، لیکن لوگ ان سے باز نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ زنا، شراب نوشی، سود خوری، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دراصل نفس کی خواہشات ہیں جس کو انسان نے اپنے اوپر اتنا زیادہ غالب کر لیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس سے باہر نہیں نکل پاتا۔ وہ اگر سوچے بھی کہ اس میں میری زندگی کی بربادی ہے اور کوئی اسے سمجھائے بھی کہ یہ تمہاری آخرت کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر بھی وہ ان کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوتا۔ پھر کہنے لگے لات کو نہیں ڈھائیں گے، نمازیں ان سے معاف رکھیں گے اور ان کے ہاتھوں ان کے بت نہ توڑوائیں گے۔ آج بھی ہمارا کیا حال ہے کہ نمازوں کی پابندی ہمارے اندر کتنی ہے، آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ انسان اتنا زیادہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے کہ وہ اپنی ہی بھلائی سے غافل ہو چکا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر اسی طرح آج کے دور میں ہمیں لات اور منات پوجتا تو کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے اپنے نفس کے الہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم دین کی خدمت ہی نہیں کر پاتے، اپنی زندگیوں میں دین کو مکمل طور پر داخل نہیں کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہ کیا تو پھر تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، اگر یہ نہ کیا تو پھر تو یہ نہیں ہوگا، یعنی وہ نفس کی خواہشات ہیں
کہ کچھ ایسے کام ہم نے اپنی زندگیوں میں شامل کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہیں، یہ تو غیر شرعی افعال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ بالآخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نو کمپیریزن، یعنی کہ نو، یعنی آپ کسی، سوری کمپرومائز کہنا تھا، نو کمپرومائز، ٹھیک ہے۔ جو دین ہے اس کو اسی حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور وہ اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں قبول کرتے تو ان کے لیے اپنے دین کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ آج ہم سوچیں اچھا اب یہ برائیاں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں، چلو ان کے ساتھ ہی تم دین میں داخل ہو جاؤ، بھائی اس کو آپ اس سے نکالیں تو پھر ہی وہ صحیح بنیادوں پر اپنے دل میں ایمان کو محسوس کرتے ہوئے مسلمان ہوگا نا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی پرانی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے اگر وہ صحیح معنوں میں توبہ طائب کرتے ہوئے مسلمان ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ماننے سے صاف انکار کیا، تو اب وہ مسلمان ہو گئے۔ البتہ یہ شرط لگائی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام آپ خود فرمائیں، ثقیف اسے اپنے ہاتھوں ہرگز مسمار نہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات منظور فرما لی۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم بہت ڈرتے ہیں کہ فلاں اگر ہم نے الہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا تو لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے، ہوتا نا اس طرح، حق کے سامنے ہم ڈٹنے سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم خود اپنے دل میں تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ دوسروں کے سامنے ہوتی ہیں، یعنی دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا وہ ہم پر وہ فورس کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو کرنے کے لیے، تو ہمیں ڈر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں ان ملکوں میں جب ہیلووین ہوتا ہے تو کیوں ہر گھر میں ہیلووین کے لیے باہر بھوت لگا دیے جاتے ہیں اور ساری مارکیٹس بھی انہیں چیزوں سے بھر جاتی ہیں، کیونکہ وہ عقیدہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پتہ نہیں یہ بھوت ہمیں کھا جائیں گے کوئی آ کے، یا ہماری موت آج ہی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بعض نفسانی الہ ہم نے، یا نفس کے الہ ہم نے اتنے مضبوط کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم دین میں داخل ہو کے بھی پوری طرح دین میں داخل نہیں ہوتے۔ ہم ان الہوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی بھی رسم، کوئی رواج ہو سکتا ہے جو غیر شرعی ہے لیکن وہ ہم نے اپنی زندگیوں میں جاری کیا ہوا ہے، تو اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، شعوری مسلمان بننے کی ضرورت ہے، اس دنیا میں جاگنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں یہ نہیں چھوڑوں گا تو میری آخرت میں میرا انجام کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ عثمان بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ عنہ اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر تھے، لہٰذا یہ لوگ انہیں ڈیرے ہی میں چھوڑ جایا کرتے تھے، مگر یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر قرآن پڑھتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پڑھتے، یہاں تک کہ بہت سا قرآن آپ نے یاد کر لیا مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ان کا امیر بنا دیا، سبحان اللہ۔ سب سے کم عمر ممبر تھے لیکن امیر بن گئے، اس کی وجہ کیا تھی کہ دین ان کے اندر ان کی نسبت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں اسلام، قرات اور قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو عزت دلاتی ہیں، دنیا میں بھی دلاتی ہیں اور آخرت میں تو ضرور دلائیں گی۔ وفد اپنی قوم میں واپس گیا تو ان سے اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگ و قتال کا خوف دلایا۔ کہا ہم ایک سخت اور تند مزاج آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے غالب آ گیا ہے اور لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں۔ اس نے ہم پر سخت باتیں پیش کی ہیں، مثال میں زنا کاری، شراب نوشی اور سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا، اور اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا۔ تو ذرا یہاں پر رک کر سوچیں کہ انہوں نے ایسا پینترا کیوں بدلا؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جو ان کی اپنی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی نا، انہیں پتا تھا کہ اگر قوم کو چھوڑنے کو کہیں گے تو قوم نہیں چھوڑے گی، لیکن قوم ڈر کی وجہ سے قابو میں آ سکتی ہے۔ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، بعض اوقات ہم کچھ لوگوں کو جنت کی رغبت دلاتے ہیں اپنے ہی بچوں کو، تو بچے اتنے غور سے نہیں سنتے، لیکن جب ہم انہیں کسی گناہ کے چھوڑنے کے لیے یہ یاد کراتے ہیں کہ قبر میں اس کا یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں آگ ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بچے ڈر جاتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں آپ کی بات، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات جنت کی رغبت دلا کر، نعمتوں کی رغبت دلا کر لوگوں کو دعوت دینی پڑتی ہے، اور بعض جگہوں پر آپ کو جہنم کے تذکرے کرنے پڑتے ہیں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ جہنم کی سزاؤں سے ڈرانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ایسے تند مزاج نہیں تھے، لیکن انہوں نے ڈرایا ان کو کہ اگر تم یہ برائیاں نہیں چھوڑو گے تو وہ تم سے جنگ کرنے آئیں گے۔ تو اس پر انہیں نخوت و تکبر نے طیش دلایا اور وہ 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ اور جو کچھ اس نے مانگا ہے اسے دے دو۔
وفد نے کہا ہم اس سے طے کر آئے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب بتایا انہوں نے کہ ہم مسلمان ہو آئے ہیں۔ اس پر ثقیف بھی مسلمان ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہما کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات و مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا۔ انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت مسمار کر دی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی رضی اللہ عنہما کچھ آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر رک کر ذرا آپ سوچیں کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی اتنی طاقت ہے تو کیا آپ لوگوں کو باطل کے بت توڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ بت، نفس کے وہ بت جن کی وجہ سے ہم مختلف بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، مختلف غیر شرعی رسومات ہیں، رواج ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو تنگ کیا ہوا ہے، ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہمارا مال کھا رہے ہیں یہ رواج، اور ہماری صلاحیتوں کو یعنی کہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تو دین کی راہ میں لگانے والی ہیں، آخرت کے لیے کچھ کمانے کے لیے استعمال کرنے والی ہیں۔ تو کیا ہمارا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہم حق پر ڈٹ جائیں، اپنی زندگی کو بھی ان نفسانی خواہشات سے، ان الہوں سے پاک کر لیں، اور دوسروں پر بھی ہم ایسا انفلوئنس اور روب رکھتے ہوں کہ ان کے سامنے جم کر کھڑے ہوں اور ان کو ان چیزوں سے باہر نکال لیں انشاءاللہ۔ بنو عامر بن ساسا کا وفد، اس وفد میں اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا جس نے اصحاب بئر معونہ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اربد بن قیس اور جبار بن اسلم تھے۔ یہ اپنی قوم کے سردار اور شیاطین تھے۔ عامر اور اربد بن قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عامر نے جو وفد کا ترجمان تھا کہا، میں آپ کو 3 باتوں کا اختیار دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ آپ کے لیے وادی کے باشندے ہیں اور میرے لیے بادیہ کے، یعنی وہ نبوت کو تو تسلیم نہیں کر رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بادشاہت ہے یا حکومت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے باشندوں کے مالک اور میں جنگل بیابان جو دور کے علاقے ہیں وہاں کا ہو جاؤں، یا میں آپ کے بعد آپ کا خلیفہ بن جاؤں۔ یعنی رسالت کو یہ خلافت سمجھ رہا تھا، تو کہہ رہا تھا آپ کے بعد بن جاؤں۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ورنہ میں غطفان کو 1000 گھوڑے اور 1000 گھوڑیوں سمیت آپ پر چڑھا لاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بات نہ مانی اور دعا کی کہ اے اللہ، عامر کے مقابلے کے لیے مجھے کافی ہو اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔ ادھر جس وقت عامر باتیں کر رہا تھا، اربد گھوم کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا اور اپنی تلوار میان سے ایک بالش نکالی، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ تلوار سونتنے پر قادر ہی نہ ہو سکا۔ جب یہ لوگ واپس ہوئے تو راستے میں عامر اپنی قوم بنو سلول کی ایک عورت کے پاس اترا اور اس کے گھر میں سو گیا۔ اسی دوران اللہ نے اس پر طاعون بھیج دیا اور اس کے حلق میں گلٹی نکل آئی۔ طاعون ایک بیماری ہے جو ایک وبا کی صورت میں بھی پھوٹ پڑتی ہے، اور یہ جو ہے کسی گلٹی کی صورت میں شروع ہوتی ہے اور پھر خون نکلتا ہے یا جو بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یاد رکھیں یہ وہ بیماری ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو ہو اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے شہید کا درجہ ہے۔ اس نے کہا، اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی اور ایک سلولی عورت کے گھر میں موت، میرے پاس میرا گھوڑا لاؤ۔ چنانچہ وہ سوار ہوا اور گھوڑے ہی پر مر گیا۔ ادھر اربد اور اس کے اونٹ پر اللہ نے بجلی بھیج دی، دونوں جل مرے، اور اس بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ سورہ الرعد کی آیت ہے۔ وہ بجلی بھیجتا ہے، پس اس کو جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں حالانکہ وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ ذرا خیال نہیں کرتا کہ وہ کس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، اور اس سے بھی نہیں ڈرتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ان دونوں کا قصہ انہی کے قبیلہ بنو عامر کے ایک صحابی معیلہ بن جمیل اور جنہوں نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کی عمر 20 سال تھی۔ انہوں نے بیعت کی، آپ کا داہنا ہاتھ چھویا اور اپنے اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالہ مادہ اونٹنی صدقہ میں لی۔ اس کے بعد وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور بحالت اسلام 100 سال زندہ رہے۔ انہیں ان کی فصاحت کے سبب 2 زبان والا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ فصیح اللسان ہونے کی وجہ سے ان کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ بنو حنیفہ کا وفد، یہ وفد 9 ہجری میں آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت 17 افراد تھے۔ یہ لوگ ایک انصاری آدمی کے گھر اترے، پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ البتہ مسلمہ کذاب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا
اور کہا جاتا ہے کہ پیچھے رہ گیا تھا اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہی نہ ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کاروبار حکومت مجھے سونپنا طے کر دیا تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ یعنی یہاں پر بھی ہمیں وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ اس نے رسالت کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ آپ یہاں پر رک کر ذرا یہ سوچیں کہ جس طرح ایمان باللہ کو آگے سے آگے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے نا، اور اس میں ہمیں مضبوط اور پکا ہونا ہے، اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اس کی قدرت، عظمت، اس کے اسماء الحسنہ کا علم حاصل کریں۔ بالکل اسی طرح سے رسالت پر ایمان بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ رسالت کو جانیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کوئی حکومت، نبوت یا خلافت نہیں تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے عطا تھی، یہ رسالت تھی کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا بندوں کے لیے، بندوں کی بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے افعال اعمال کو جانیں، تاکہ ہمارا یہ ایمان اور بڑھتا چلا جائے۔ خالی کہہ دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے رسول ہیں، اس میں آگے مزید بڑھیں تاکہ علم، اس بارے میں علم حاصل کریں۔ علم کیا کرتا ہے؟ ایمان کو پختہ اور مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، اور جب علم اور ایمان مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں نا تو عمل پر استقامت ملتی ہے۔ اس طرح سے یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہو جاتی ہیں، ایمان، علم، عمل، اور انسان پھر درجات چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے رسالت کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں آپ کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہی الہ ہے، کوئی اس کے ساتھ الہ نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو باطل معبود ہیں وہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس دلیل یعنی اس قرآن کے ساتھ کوئی اور کلام آیا ہے جس نے بتایا ہو کہ نہیں ہمارے باطل معبودان دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سند ہے ان کے پاس جس پر یہ جمے ہوئے ہیں اپنے اپنے دین پر، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آگے سے آگے انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں سیرت کا، اور سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے، اور یہ جو ہم خاص طور پر یہ جو ٹاپکس ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ ہم سیکھیں کہ اس دعوت کے پیغام کو ہم لوگوں تک کیسے لے کے جائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں کرنا، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ان کو دین کی باتیں بتانے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں اور اس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں اور سیکھیں، سمجھیں۔ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی کا کیا حال کیا ہوا ہے کہ دنیا میں سے دین کا تھوڑا سا حصہ رکھتے ہیں، حالانکہ دین میں سے تھوڑا سا دنیا کے لیے نکال لو، کیونکہ یہ زندگی تو فانی ہے، ضرورت کا کر لو زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی کی تیاری کر لو بس۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ کے پاس روئے زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں بہت گراں اور تکلیف دہ محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے، چنانچہ آپ نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے پاس آئے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک شاخ تھی، اور آپ کے ہمراہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمہ کے سر پر جا کھڑے ہوئے جو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھا، اور اس سے گفتگو کی۔ مسلمہ نے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت آپ کے ہاتھ میں رہنے دیں، لیکن اپنے بعد اس کو ہمارے لیے طے فرما دیں، یعنی وہی بات جو ابھی آپ سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے کھجور کا یہ ٹکڑا چاہو گے تو یہ بھی تمہیں نہ دوں گا، اور تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے پیٹھ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا ہے، اور یہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے۔ وفد واپس گیا تو مسلمہ کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کار نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، یعنی یہ اس نے خود ہی سے ایک بے پرکی اڑائی۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سجات یعنی مقفع کلام گھڑنے لگا، اور اپنی قوم کے لیے شراب اور زنا حلال کر دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یہ دیکھیں ایسی کوششیں آج کے دور میں بھی ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ فرقان الحق کے نام سے ایک قرآن نکالا گیا ہے، نعوذ باللہ، جو کہ یہودیوں اور نصارہ کو مسلمان ثابت کرتا ہے، اور مسلمانوں کو یعنی کہ کافر اور جھوٹے بتلاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور اس میں قرآن کی ہی آیات کو نکال نکال کے ان کے غلط جواب گھڑے گئے ہیں، اور اس میں جیسے حلال کو حرام، اور جو حرام اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں ان کو حلال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں جو احکامات اترے ہیں ان کی نعوذ باللہ دھجیاں بکھیری گئی ہیں، استغفر اللہ، یعنی ایسی کوششیں آج بھی ہو رہی ہیں۔ ہم مسلمان کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ اپنے دین کو زندہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ میڈیا ہی کی تو جنگ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم تلواریں پکڑنے کے زور نہیں رکھتے، تو قلم تو استعمال کریں، میڈیا تو استعمال کریں۔ آج ہماری عورت کو دیکھیں کہ ایم اے کر جاتی ہیں، اس کے بعد گھروں میں وقت ضائع کرتی ہیں، اور ان سے کمپیوٹر کا کوئی کام کہو تو وہ ان سے ہوتا نہیں ہے، اور اگر وہ کرنے میں بھی آتی ہیں تو یعنی کہ سالن بنا کر یوٹیوب پہ چڑھا رہی ہیں۔ وہی جو کرنے کا کام ہے، مسلمان عورت جاگو، آخرت، لوگوں کی آخرت کو بچاؤ، دنیا تو کہیں نہ کسی طرح لوگ سنوار ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میری تو ہر عورت کے لیے یہ گزارش ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے بری ذمہ ہوں، کہ میرا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہم عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم دعوت کا کام کریں، ہم علم حاصل کریں، خاص طور پر وہ خواتین جن پر معاش کی ذمہ داری نہیں ہے، جو گھروں میں ہیں اور ان کے خاوند، ان کے والدین، باپ ان کے کما کے کھلا رہے ہیں، تو مرد کو تو ڈال دیا ہے معاشرے نے روزی روٹی کے چکروں میں، تو عورت تو کچھ کرے، ٹھیک ہے، اپنے گھر کے کاموں کو جلدی سمیٹ کر اس کام میں اپنے وقت کو لگائیں، دعویٰ کا کام کریں، اپنے بچوں کی بہترین پرورش اور تربیت کریں اسلام کے اصولوں پر، اور وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ خود علم حاصل کریں گی، جبکہ عورت کا یہ حال ہے کہ دینی علم تو دور رہ گیا، دنیا کا بھی جو علم وہ سیکھتی ہے اس کو بھی بیکار کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے مسلمان عورت، جاگو، ہوش کرو، کہ سوچ سمجھ کے وہ علم حاصل کرو جو تمہیں نفع دے، جو تمہارے کام آئے، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑھ کر اس میں دینی علم، اور میں دنیا کا علم سیکھنے سے منع نہیں کرتی، لیکن دنیاوی علم بھی وہی جو دین کے تابع ہو اور عورت کو سرکش اور باغی نہ بنا دے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے ایسا کلام گھڑا کہ قوم بھی فتنے میں پڑ گئی اور اس کا معاملہ سنگین ہو گیا، اور ابھی یہ صورتحال برپا ہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ اس سے اس کی قوم مزید فتنے میں مبتلا ہوگی۔ آخرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے، ان میں اور مسلمانوں میں سخت لڑائیاں ہوئیں، مسلمہ اور اس کا بیشتر لشکر مارا گیا، اور اس کا قاتل وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ تھا جس نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا۔ دوسرا کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا اسود انسی تھا، اس کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں تک رک کر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا وفود کے ساتھ۔ آپ کا عمل دیکھیں، آپ کے قول دیکھیں، آپ کے فعل دیکھیں، کیسے ہمیں حکمت نظر آتی ہے، اور پھر یہ کہ بد اخلاقی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم نے قصہ پڑھا ہے اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، واللہ میں تمہیں وہی شخص سمجھتا ہوں جو مجھے خواب میں پوری تفصیل سے دکھلایا گیا، اور پھر ثابت بن قیس کی طرف لوٹا دیا کہ وہ تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ دین کی دعوت کے لیے نکلے ہیں، مسلمان کو تبلیغ کریں یا غیر مسلم کو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، لوگوں کی بدتمیزی، غلط رویے کے جواب میں غلط رویہ اختیار نہیں کرنا، بلکہ نہایت حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس دین کو پھیلانا ہے۔ اور ابھی جو ہم نے اینڈ پہ پڑھا ہے کہ مسلمہ کو مارنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر بھیجے تھے، تو باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ میڈیا پر دعوت دین کا کام کریں تو اس کے لیے بھی سخت کوشش اور محنت کرنی پڑے گی، تو اس میں انسان سستی نہ کرے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔